اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جیالیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس عظیم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف ایشیا میں، بلکہ پوری دنیا میں اپنا ایک مقام اپنی جدوجہد سے، اپنی سیاسی بصیرت سے بنایا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر بھٹو خاندان کے جو قرض ہے وہ شاید رہتی دنیا تک تا قیامت تک کوئی اتار نہیں پائے گا۔ آپ نے آج دیکھا کہ جس طریقے سے ہمیں ہندوستانی جارحیت کا سامنا ہوا، وہ کیا چیز تھی یا وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہندوستان یا دنیا کے باقی ممالک جن کو پاکستان کھٹک رہا ہے وہ اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ وہ آج ہمارا اٹامک پاور ہونا ہے، اور اٹامک پاور بنانے کے لیے یا پاکستان کو اٹامک پاور کس نے بنایا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ یہ خیال آیا کہ یہ بغیر میزائل کے ایٹم بم گھر میں اگر پڑا رہے گا، جب اس کا استعمال ہی نہیں ہو پائے گا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو پھر میزائل پروگرام کی بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کریڈٹ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا کہ پاکستان کا میزائل پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو نے سٹارٹ کیا، اور آج پاکستان جو ناقابل تسخیر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے ہے۔ آج پھر جب پاکستان کو ضرورت پڑی، پاکستان کو کس محاذ پہ ضرورت پڑی؟ پاکستان کے بہادر افواج، پاکستان کی سپاہ، انہوں نے تو ہندوستان کو وہ شکست دی، وہ سبق سکھایا کہ دنیا بھر نے اس کو دیکھا۔ لیکن پاکستان کو ضرورت تھی نیریٹو کی، پاکستان کو ضرورت تھی کہ دنیا بھر میں پاکستان جو امن چاہتا ہے، پاکستان پر جب جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کا جو نیریٹو تھا پوری دنیا میں، مجھے بھی موقع ملا، ایز سینیٹر بھی موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلے پوزیشنز دی موقع ملا، اور موجودہ پوزیشن میں بھی موقع ملا، تو یقین کیجئے جو پاکستان کا نیریٹو ہے وہ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کو خدا نخواستہ دنیا میں اس نظر سے دیکھا جاتا ہے جو ہندوستان کی نظر ہے۔ تو آج جب پاکستان کو ضرورت پڑی تو پہلی نظر کس پر پڑی؟ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے لاڈلے پہ، پاکستان کے ہر دل عزیز نوجوان لیڈر پر، جناب بلاول بھٹو زرداری پر وہ نظر پڑی، جنہوں نے آج نظر کس پر پڑی؟ اس نوجوان پر پڑی جس کی تربیت محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود کی، اور اس نے یہ ثابت کیا آج دنیا بھر میں جا کے، جس مضبوطی کے ساتھ پاکستان کا کیس لڑا، جس دلیری کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ، جس ویژن کے ساتھ، جس دانشمندی کے ساتھ، وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی مثال رہے گی۔ اور آج پوری دنیا قائل ہو گئی ہے کہ پاکستان حق پر تھا، پاکستان حق پر ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ اس نے زیادتی کی ہے، اور اس نے جو ہے وہ جارحیت کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان قائد نے یہ ثابت کر دیا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو فیڈریشن کی جماعت ہے، جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کے چاروں صوبوں کو اکٹھے رکھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر
نظیر بے نظیر آج چاروں صوبوں کی زنجیر جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ویژن کے مطابق یہاں بلوچستان میں جو بھی ہم سے ڈیولپمنٹ کا کام ہو پا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کولیشن حکومت میں ہیں، اس کے باوجود آپ کی جماعت نے پیپلز ایئر ایمبولینس ہماری تقریباً آ کے ہفتے 10 دن کے اندر اندر وہ پائلٹ ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں. پیپلز ایئر ایمبولینس سٹارٹ ہو چکی ہے. پیپلز ٹرین سروس جو ہم کوئٹہ میں شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سے کچھ لاکھ سے لے کر آپ کے شیخ زائد ہاسپٹل تک پورا دن وہ شٹل چلے گی، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تحفہ ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کا تحفہ ہوگا کوئٹہ کے لوگوں کے لیے. اسی طرح پیپلز بس سروس جو ہے وہ تربت میں ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، کوئٹہ میں ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم پشین سے لے کر مستونگ تک اس کو بڑھا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ BIVCD جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا ویژن ہے، اس کے مطابق اس پر ہمارا کام تقریباً آ کے اینڈ ہونے کو ہے، اور ہم بلاول صاحب کو بلائیں گے اس کے انوگریشن کے لیے. جو سیلاب زدگان جو ہمیشہ یقین کریں کہ جب میری چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ہمیشہ مجھ سے 2 باتیں کہی ہیں. ایک یہ کہ میرے عام ورکر کا خیال رکھیں، عام ورکر کو ایکسیس دیں، اور دوسرا انہوں نے ہمیشہ کہا یہ جو سیلاب زدگان ہیں، یہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں، ان کے گھر کیوں لیٹ ہو رہے ہیں؟ حالانکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے ہیں، لیکن ہم نے اس کو پش کیا ہے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 8000 گھر 30 جون سے پہلے انشاءاللہ تعالی محترم بلاول بھٹو صاحب آ کے ان کی چابیاں جو ہے وہ غریب لوگوں میں تقسیم کریں گے، ہاریوں میں تقسیم کریں گے. تو ہم ان کے ویژن کے مطابق میں ایک بار پھر صرف اپنی ایک آخری جو کنورسیشن تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2008 میں مجھے ٹکٹ ملا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور میرے بڑے بھائی کو ٹکٹ ملا نیشنل اسمبلی کا اور مجھے پروونشل اسمبلی کا، تو ہم نے جب الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں روکا گیا الیکشن کنٹیسٹ کرنے سے. مجھے گرفتار کیا گیا اور میں کچھ عرصہ بارکھان جیل میں، کچھ عرصہ سرگودا میں، کچھ عرصہ بہت ایک تکلیف دہ داستان ہے. تو لیکن مجھے جب آخری دفعہ میں ہائی کورٹ آیا اور ہائی کورٹ سے میں نے کیس جیتا کہ مجھے الیکشن لڑنے اجازت دیا جائے. اس زمانے میں آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو دور کرنے کے لیے الیکشن میں ایک ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ ان پرسن جا کے کاغذ جمع ہوتے تھے. تو جب ان پرسن جانے کے لیے نہیں جانے دیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، تو میں ہائی کورٹ سے آ کے کیس جیتا. تو جب میں دوبارہ گیا تو راستے میں مجھے پھر انٹرسیپٹ کیا. میر جمال کلپر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اس بات کے گواہ ہوں گے. تو بری طریقے سے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جب مجھے تشدد کا نشانہ بنا کے رجحان ایک ہمارا نزدیک کشمور ایک علاقہ ہے وہاں پر پھینکا گیا، وہاں چھوڑا گیا. تو کچھ ہی دیر بعد مجھے جب میں ڈیرہ غازی خان پہنچا اپنے گھر، تو وہاں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا تھا. تو میں محترمہ ناہید خان صاحبہ کا مجھے ٹیلی فون آیا لینڈ لائن پہ PTCL پہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ مومنٹ میرے لیے، میں آج تک اس کنورسیشن کو نہیں بھولا کہ جو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا اور میں بہت تشدد سا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آج تک یاد ہے، انہوں نے مجھے بیٹا کہہ کے پکارا، اور وہ لمحے میں آج تک اپنے سینے میں رکھتا ہوں کہ میرا دل چاہا کہ آج اگر میری لیڈر مجھے کہیں کہ خودکشی کرنی ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا. یہ تو چھوٹی سی قربانی ہے. بہرحال وہ بہت شفیق تھیں، وہ نہ شفیق ایک شفیق ماں تھیں، ایک شفیق لیڈر تھیں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے. ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ وہ مری نہیں ہے، وہ آج ہمارے ساتھ ہے، ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں. ہم سب کی جدوجہد جو کر رہا ہے اس کی جدوجہد کو دیکھ رہی ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے شاید ان کو یہ سارا نظارہ نظر آ رہا ہے کہ آج کس طریقے سے ہمارے دل میں ایک غریب ورکر کا درد ضرور ہے. شاید ہم آپ کے سارے دردوں کا مداوا نہ کر سکے، شاید ہم آج آپ کے سارے دردوں کا مداوا نہ کر سکے، شاید آج آپ کے سارے کام نہ ہو سکے، لیکن ہمارے اندر وہ درد ضرور موجود ہے، وہ احساس ضرور موجود ہے کہ آج اگر ہم یہاں پر ہیں تو ان شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں، ان مقدس خون کی وجہ سے آج ہم اسٹیج پہ ہیں. کوئی کیا انجوائمنٹ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں جو آج ہم یہاں پر ہیں. آپ کی وجہ سے یہ عزت ہمیں ہے، اور
हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो इज़्ज़त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें दी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने हमें दी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने हमें दी है, हम कम से कम वो इज़्ज़त रिटर्न कर सकें, आपको वो इज़्ज़त वापस कर सकें। और हमारी ये कोशिश हमेशा रहेगी। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदाबाद। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिंदाबाद। जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब जिंदाबाद। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आप सबका शुक्रिया।